کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی چیز بڑے شوق سے خریدی ہو اور کچھ ہی دن بعد جب اسے بیچنے جائیں تو اس کی قیمت سن کر بس دل ہی بیٹھ جائے؟ چلیں آج اسی مسئلے کو ذرا آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں جو اکثر غیر رسمی بازاروں میں پیش آتا ہے۔ بیچتے وقت مہنگا، خریدتے وقت سستا۔ یہ وہ ان لکھا قانون ہے جو پالتو جانوروں سے لے کر پرانی چیزوں تک ہر مارکیٹ پر لاگو ہوتا ہے۔ تو آخر یہ کھیل ہے کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سفر کچھ یوں ہوگا۔ پہلے اس ریٹیل ریسیل کے جال کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ اتنی کم آفر کیوں ملتی ہے، چیز کی اصلی ویلیو کیا ہے، خریدار کہاں چوک جاتے ہیں، اور ہاں، سب سے ضروری، اس سب سے بچنے کی حکمت عملی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں اس ریٹیل ورسز ریسیل ٹریپ پر۔ آخر خریدنے اور بیچنے کی قیمت میں اتنا بڑا، اتنا حیران کن فرق ہوتا کیوں ہے؟ ایک مثال دیکھتے ہیں۔ مان لیں کوئی چیز 10,000 کی خریدی اور جب اسے واپس بیچنے گئے تو دکاندار نے کہا، بھائی 500 سے 1 روپیہ اوپر نہیں۔ بس یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا۔ اصل میں وہ جو 10,000 ادا کیے تھے نا، وہ ریٹیل پرائس تھی، یعنی دکاندار کا پورا منافع شامل کر کے۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب وہی چیز واپس بیچی جاتی ہے تو دکاندار اسے ریٹیل پرائس پر تھوڑی خریدتا ہے، نہیں، وہ اسے ری سیل یا پھر سیدھا سیدھا کہیں تو کباڑ کی قیمت پر اٹھاتا ہے، اور ان دونوں قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ لو بال آفر یعنی اتنی کم قیمت دی کیسے جاتی ہے، کیونکہ یہ صرف بزنس نہیں ہے، یہ پاور کا، لیوریج کا، یعنی صورتحال کا فائدہ اٹھانے کا کھیل ہے۔ ایک ہوشیار سیلر بیچنے والے کو دیکھتے ہی دو چیزیں سمجھ جاتا ہے۔ پہلا، اسے پیسوں کی شدید ضرورت ہے، اور دوسرا، اس کے پاس میرے علاوہ کوئی اور آپشن، کوئی اور خریدار ہے ہی نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں لیوریج۔ جب سیلر کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ بیچنے والا کہیں اور جا ہی نہیں سکتا تو بس پھر قیمت گرتی ہے، اور گرتی چلی جاتی ہے لگ بھگ صفر تک۔ اب آتے ہیں اس معاملے کے سب سے کڑوے سچ پر۔ جس چیز کے 10,000 دیے گئے تھے اس کی اصل قیمت شاید کبھی اتنی تھی ہی نہیں۔ یہ چارٹ دیکھیں، بڑا دلچسپ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ وہ 10,000 روپے ٹوٹے کیسے۔ اس میں سے صرف 20% چیز کی اصل مارکیٹ ویلیو تھی، باقی 35% سیلر کی اوور پرائسنگ، 25% خریدار کی ناتجربہ کاری، اور 20% اس کے بھروسے کا فائدہ اٹھایا گیا تھا۔ اور بھاؤ تاؤ کا نفسیاتی کھیل بھی سمجھیں۔ سیلر جان بوجھ کر پہلے ایک ایسی آفر دے گا جو بالکل مذاق لگے، جیسے 500 روپے۔ ظاہر ہے بیچنے والے کو غصہ آئے گا، بحث ہوگی، پھر سیلر تھوڑا سا رحم کھا کر قیمت 1,000 یا 1,500 کر دے گا۔ اس پوائنٹ پر بیچنے والے کو لگتا ہے کہ چلو کچھ تو جیت لیا، جبکہ حقیقت میں سودا اب بھی گھاٹے کا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ بات سمجھنی ضروری ہے۔ ایسی مارکیٹوں میں جہاں کوئی لکھے ہوئے اصول نہیں ہوتے، وہاں صرف ایک ہی چیز مانی رکھتی ہے، منافع، اور یہی ان بازاروں کی روز کی حقیقت ہے۔ تو سیلر کا گیم پلان تو سمجھ آ گیا، لیکن اب ذرا آئینے میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ آخر خریدار کی طرف سے کیا غلطیاں ہوتی ہیں۔ سب سے عام غلطیاں کیا ہیں؟ مارکیٹ ریٹ چیک ہی نہیں کرنا، صرف ایک سیلر پہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لینا، اور یہ فرض کر لینا کہ ارے واپس بیچنے جائیں گے تو اچھی قیمت مل ہی جائے گی۔ یہی وہ بلائنڈ سپاٹس ہیں جن کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اوکے، مسئلے تو بہت ڈسکس کر لیے، اب آتے ہیں حل پر۔ آخر اس جال سے بچنے کا اور ایک سمارٹ ٹریڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے کچھ عملی اقدامات دیکھتے ہیں۔ سب سے ضروری اصول: جس سے خریدا ہے اس کو اپنا واحد آپشن کبھی نہ بنائیں۔ ہمیشہ کم سے کم 3-4 الگ لوگوں سے، الگ ذرائع سے قیمت کا اندازہ لیں۔ آج کل تو فیس بک گروپس ہیں، واٹس ایپ کمیونٹیز ہیں، آسانی سے آگاہی مل جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ کے پاس آپشنز آ جاتے ہیں نا، پورا پاور ڈائنامک ہی بدل جاتا ہے۔ اور یہاں ایک گولڈن سوال ہے جو خریدنے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے۔ سیلر سے سیدھا سیدھا سوال کریں، اگر یہی چیز 1 ہفتے بعد میں آپ کو واپس بیچوں تو آپ کتنے پیسے دیں گے؟ بس اس سوال پر سیلر کا رد عمل سب کچھ صاف کر دے گا۔ اگر وہ اس سوال کو ٹال گیا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا یا ہچکچایا، تو سمجھ جائیں کہ ڈیل آگے جا کر پریشان کرے گی۔ یہ ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے۔ تو آخر میں بنیادی سوال یہی ہے کہ کسی بھی سودے میں شرائط طے کون کر رہا ہے؟ جب ایک خریدار باخبر ہو، اس نے اپنی تحقیق کی ہو اور اس کے پاس آپشنز موجود ہوں، تو کنٹرول سیلر کے ہاتھ سے نکل کر خریدار کے پاس آ جاتا ہے۔